بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر بن کر آئے تھے، آپ انسانوں سے آگے بڑھ کر چرندوں، پرندوں، درندوں، مختلف قسم کے حیوانات اور جانوروں کے لیے بھی مجسم رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ چرندوں اور پرندوں پر بھی آپ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جانوروں پر نرمی کرنے کا حکم فرمایا اور اپنے عمل کے ذریعے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر نمونہ بھی پیش کیا۔ آج دنیا کی حکومتیں جانوروں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتی ہیں، مختلف قسم کی تنظیمیں اور NGOs ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں، لیکن آج سے 1400 سال کے عرصے پہلے کوئی جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس وقت جانوروں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی حمایت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے انہیں بھوکا رکھنے، انہیں تکلیف پہنچانے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لادنے اور ان کو نشانہ بنانے کو ظلم قرار دیا، اور جو کوئی ان پر سختی کرے، ظلم و زیادتی کرے، اسے سنگ دل اور پتھر دل قرار دیا۔ ہم جانوروں پر آپ کے رحم و کرم کی چند مثالیں آپ کے اقوال و فرمودات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ عرب کے سماج میں اس وقت جانوروں پر ظلم و زیادتی کی جو شکلیں رائج تھی، ان میں سے ایک شکل اور صورت یہ تھی کہ زندہ جانور کو باندھ دیتے تھے، پھر اس پر نشانہ سادھتے تھے، اس پر چاند ماری کیا کرتے تھے۔ یہ جانوروں پر ظلم تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب تیروں کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا اور وہ تڑپتا ہوگا تو کس قدر اس کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے عمل سے سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ جانوروں پر، بے زبان حیوانات پر ایک ظلم تھا، زیادتی تھی، اور آپ ظلم کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ہشام ابن زید جو حضرت انس خادم رسول کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ حکم ابن ایوب کے گھر میں گیا۔ وہ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر نشانہ سادھ رہے ہیں۔ حضرت انس نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، جانوروں کو اس طرح باندھ کر نشانہ بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، کچھ نوجوان قریش کے ایک پرندے کو باندھ کر اس پر اپنا نشانہ سادھ رہے تھے اور نشانہ ٹھیک کر رہے تھے، اور جس کا نشانہ چوک جاتا تو وہ پرندے والے کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ ابن عمر کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ابن عمر جب پرندے کے پاس پہنچے، کہا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو، یہ کس نے کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار کو اس طرح نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن سعید کے گھر گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ یحییٰ کا ایک بیٹا ایک مرغی کو باندھے ہوئے اور اس کو نشانہ سادھ رہا ہے، اپنے تیر کا یا پتھر کا نشانہ لگا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر مرغی کے پاس گئے، مرغی کو کھولا اور بچے کو پکڑا اور یحییٰ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنے اس بچے کو منع کرو، اس طرح جاندار کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو ڈانٹو، اسجروا غلامکم ھذا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو زندہ جانوروں کو اس طرح نشانہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ جانوروں پر ظلم اور زیادتی کی ایک شکل اس وقت یہ بھی تھی کہ زندہ جانور کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا، اور اس طرح ان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی تھی، جسے مسلہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ جو کسی جانور کا مسلہ کرے، اس کے کسی عضو کو کاٹے، اس پر لعنت فرمائی ہے اور سخت وعید اس کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کا مسلہ کیا ہوا ہے اور اس کو زخمی کر کے نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اس کا مسلہ کیا ہے اور اس طرح زخمی کر کے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ کسی بھی زندہ جانور کو بے مطلب کے مارنا، قتل کرنا، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل عصفورا عبثا اج الی اللہ عز وجل یوم القیامت، جو کسی گوریا، چڑیا کو بے مقصد کے مار دے گا، قتل کر دے گا، تو وہ چڑیا اللہ کے دربار میں فریاد کرے گی کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے پیدا کرنے والے، اس نے انہو قتلنی عبثا، مجھے ایسے ہی قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، ولم یقتلنی بمنفعۃ، کسی فائدے کے لیے اور کسی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں وہ فریاد کرے گی۔
جانوروں پر آپ کے رحم و کرم کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جانوروں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے یا ان کی تکلیف پہنچانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ماں کو اپنی اولاد سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی جانور کے بچے کو کچھ اٹھا لیا جائے یا اسے تکلیف پہنچائی جائے تو ماں اپنے کرب کا، بے چینی کا، اضطراب کا اظہار مختلف طریقے سے کرتی ہے، اور موذی اور تکلیف دینے والے جانور بعض مرتبہ حملہ بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی ضرورت کے لیے گئے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک سرخ پرندہ ہے اپنے بچوں سمیت، اس پرندے کو ہم نے اڑا دیا اور اس کے بچوں کو اپنی گرفت میں، اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو وہ سرخ پرندہ اڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس بازو پھڑپھڑاتا ہوا، پر پھڑپھڑاتا ہوا کچھ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پرندے کو اپنے بچوں سے جدا کر کے کس نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ حضرت عبداللہ ابن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ دے، اللہ کے نبی کہیں گئے، ہم نے ایک چڑیا کے بچوں کو اپنے پکڑ میں لے لیا، وہ چڑیا پر پھڑپڑانے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اڑنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں سے جدا کر کے کس نے اذیت میں، تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کے بچوں کو واپس لوٹا دو۔ یہ آپ کے رحم و کرم کی مثالیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اور مختلف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جانوروں پر، حیوانات پر شفقت کا، نرمی کا معاملہ کرنے کو حکم دیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی رحم و کرم کا جذبہ پیدا فرمائے۔